ادھر بھی بھاگے گا اور ادھر بھی جائے گا اس کو اللہ کا عذاب پکڑ لے گا. کہیں آگ کے شعلے پکڑ لیں گے اور کہیں اس کے برخلاف دھواں ہی دھواں ہوگا. دھواں ایسا ہوگا کہ جس میں روشنی نہیں ہوگی اور آگ ایسی ہوگی جس میں شعلے ہی شعلے ہوں گے، دھواں نہیں ہوگا. فرماتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی پکڑ فرمائیں گے، وہ بھاگنا چاہے گا تو اس کو آگ کے شعلے لپیٹ لیں گے. کہیں عالم یہ ہوگا کہ دھوئیں کا عذاب ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا، جہاں جائے گا دھواں دھواں. آدمی کا سانس پھوٹنے لگتا ہے. دھواں بڑا خطرناک چیز ہے. فرمایا عذاب کی یہ دو شکل یہاں بیان کروائی ہے. اور آگے فرماتے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اس روز آسمان چاک ہو جائے گا. یہ قیامت کے احوال کا بیان ہے. اور سرخ ہو جائے گا بالکل. ایک تو آسمان کا چاک ہو جانا بہت بڑی بات ہے، پھر اس کا سرخ ہو جانا یہ اس روز اللہ کے غضب کی علامت ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے جس کو رنگ دے دیا جائے، وہاں عرب میں دستور ہے سرخ چمڑے کے خیمے بناتے ہیں، یعنی چمڑے کو لال رنگ سے رنگتے ہیں. آج کل کپڑوں کے خیمے بنتے ہیں، زمانے میں چمڑوں کے بنتے ہیں. تو یہ سرخ رنگ کا ہوگا تو آسمان پھٹے گا، سرخ بالکل ہو جائے گا. یہ اللہ کے غضب کی علامت سرخی. جیسے کسی کی آنکھوں کا لال ہو جانا اس کے غصے پر دلالت کرتا ہے، کسی کے چہرے کا سرخ ہو جانا غصے کی علامت ہے. آسمان کا سرخ ہو جانا اللہ کے غصے کی علامت ہے. اب آگے فرماتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس روز نہ کسی انسان سے کچھ پوچھا جائے گا، نہ کسی جنات سے کچھ پوچھا جائے گا. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوچھنا برائے حصول علم ہوتا ہے. علم حاصل کیا جائے، بھائی تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علم محیط ہے، اس کو سب معلوم ہے، لہذا نہیں پوچھا جائے گا. اگرچہ ابھی آیتوں میں نہ پوچھنے کی وجہ بھی بیان کی. مفسر قرآن رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس روز اللہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم نے گناہ کیا کیا ہے. لا یسأل عن ذنبہ، گناہ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے
کیوں کیا یہ گناہ؟ یہ سوال کیا جائے گا، کیوں کیا تم نے یہ گناہ؟ اللہ کی رات کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کو ناراض کیوں کیا تم نے؟ یہ جواب دینا ہے. تو گناہ کا سوال نہیں کریں گے بلکہ گناہ کیوں کیا اس کا سوال کریں گے. یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اس کا جواب. کیا جواب ہے انسان کے پاس؟ کیا کسی بندے پر کسی بندے کا احسان ہو اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو جواب دے سکے گا؟ ایک محسن کو اس کے احسان کے باوجود گناہ کرنے والا نہیں دے سکے گا. فرماتے ہیں کسی طرح اللہ کے دربار میں بڑا مشکل ہوگا کہ بندہ یوں پوچھا جائے کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا؟ بہت ڈرنے والا ہو جائے گا. وہاں بہت ڈراؤنا سوال ہے یہ. دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم کے حالات کو دیکھ کر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بندہ بہت زیادہ گھبرا جائے گا. گناہگار سمجھ جائے گا کہ اب میری سزا یقینی ہے. تو اس کی زبان سے غلط باتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. جب پوچھا جائے گا تو غلط بات بیان کرے گا تاکہ غلط بیانی سے شاید عذاب سے چھوٹ جاؤں. تو عذاب سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دے گا. یاسین شریف میں فرمایا اللہ تعالیٰ زبان کو تالا لگا دیں گے، اس کے منہ کو بند کر دیں گے اور اس کے ہاتھ پیر بولنا شروع کریں گے. تو اب اس کو سوال نہیں کیا جائے گا. اس کے ہاتھ پیر بول رہے ہوں گے، اس کی آنکھیں بول رہی ہوں گی، اس کے کان بول رہے ہوں گے. کان یہ بولیں گے کہ ہم نے کیا سنا ہے، آنکھیں یہ بولیں گے کہ ہم نے کیا دیکھا ہے، ہاتھ پیر یہ بولیں گے کہ ہم کیا پکڑ چکے ہیں، ہم کہاں کہاں گئے ہیں گناہ کی پاداش میں، گناہ کی تلاش میں. یہ سب بولیں گے. یہ تیسرا قول ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ سب ہو. یہ سوال بھی کیا جائے کہ گناہ کیوں کیا اور زبان کو تالا لگا دیا جائے، منہ پر مہر لگا دی جائے، آدھا بولنا شروع کریں. یہ سب ہو سکتا ہے. وہاں کا منظر ہے کہ اتنا بھیانک کہ ان میں سے کوئی بھی چیز وجود میں آ سکتی ہے جو یہ تفسیر کے ماتحت بیان ہو رہی. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں اور مفسر ہیں. ان کی رائے یہ ہے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے تو عالم ناسوت میں اس کو جو جسم ملنے والا ہے وہ جسم کے اوپر وہ گناہ کے نشان قائم ہو جائیں، وہ گناہ کی علامت قائم ہو جائے گی. تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہ علامتوں کی روشنی میں فرشتے جانیں گے، اللہ پہچانیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے. جیسے نیکیوں کی اور عبادتوں کی علامتیں انسان پر ظاہر ہوتی ہیں. وہی جو آدمی زیادہ سجدے کرتا ہے تو پیشانی پر سجدے کا نشان ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ سرکار اس امت کو پہچانیں گے ان کے وضو کے اعضاء کے
کے چمکدار ہونے کے ذریعے غرن محجلین من آثار وضو، امت مسلمہ کے وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے. دیکھو عبادت کی علامت ہے. وضو اگرچہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، دوسرے حضرات کے یہاں ہے، شوافع کے یہاں ہے، انبیاء کے نہیں ہے. انبیاء کے یہاں عبادت مقصودہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. تو اعضاء چمکدار ہوں گے اور سرکار اس کے ذریعے سے پہچانے. قرآن کریم میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں پر ان کے سجدوں کے نشان چمک رہے ہوں گے. یہاں وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ گناہ کی وجہ سے عالم ناسود میں علامت بن جاتی. اور وہاں علامتیں تھے. بھائی علامتیں کیسے تھے ہوتی؟ دنیا میں علامتیں تھے. مثال کے طور پر ون وے کی ایک علامت ہے. مثلاً اسکول کے پاس ایک بورڈ لگا ہے، کون بنایا ہے، اس کے اوپر ریڈ کراس کیا ہے. دیکھو یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں فون نہ بجایا جائے، وہاں زیادہ بچے بجایا جاتا ہے، لیکن وہ نشان بتا رہا ہے کہ یہاں نہ بجایا جائے. تو یہ علامت بنی ہوئی. تو علامات دنیا میں طے ہیں بعض چیزوں کی اور آدمی پہچان جاتا ہے. اللہ نے آخرت میں اعمال کی اور عبادات کی اور گناہوں کی علامتیں طے کی ہیں. وہ علامتوں کے ذریعے سے وہاں پہچانا جاتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا. یہاں اللہ تعالیٰ بہت ڈرانے والی بات فرماتے ہیں وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. جنات سے پوچھیں گے کہ تیرے منہ میں دانت کتنے ہیں، نہ انسان سے پوچھیں گے کہ تو نے گناہ کیا کیے ہیں، کیونکہ تیرے گناہ تو ہمارے پاس دفتر کے اندر ازلی طور پر پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ تفصیل بھی ٹھیک ہے. دوسری بات، تجھے پوچھ کر کیا کرنا ہے؟ تیرا عمل نامہ ہمارے پاس ہے، تو نے کیا کیا ہے، تو کیا بولے گا؟ تیرا عمل نامہ بولتا ہے. پیسے چکائے نہیں چکائے، فرماتے بل بولتا ہے. پھر کیا ہے نہیں کیا ہے، میں نہیں بولتا، بل بولے گا. فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے تیرے چہرے پر نشان بتا رہے، تو بولے نہ بولے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر بولنا ہے تو یہ بول کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا. کیا جواب بنے گا انسان کا؟ اللہ اگر پوچھیں گے کہ آپ نے اس لیے نہیں تھی کہ گناہ کرتا، زبان اس لیے نہیں تھی کہ غیبت کرتا، کان اس لیے نہیں تھے کہ غیبت سنتا، موسیقیاں سنتا. آج کل تو یہ سن کر اندر تک اتارنے والا مسئلہ ہے. کان میں وہ ایسا ڈانٹ لگاتا ہے کہ اس کو باہر کی کوئی آواز نہیں آتی. پیچھے ہارن بجانے والا پریشان ہے، گاڑی والا پریشان ہے، لیکن یہ اپنی دھن میں مست ہے. یہ کانوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جو کانوں میں ڈانٹ ڈال کے بیٹھا تھا تو کیا سن رہا تھا؟ میرے کو قرآن سننے کو نہیں ملا، میرے کو اللہ والے کی بات سننے کو نہیں ملا. یہ دھما دھمی سن رہا ہے. موسیقی خطرناک ہونا. حدیث پاک میں فرمایا
وجود میں آئے. اگر اللہ چاہے طریقے پر ان چیزوں کا استعمال کرے تو کیا گناہ وجود میں آئے یا نیکیاں وجود میں آئے؟ اگر اللہ چاہے طریقے پر بندے جینا شروع کریں تو گناہ نہیں آئے گا، امن و امان آئے گا، نیکیاں آئے گی. نیکیاں امن و امان کی دائی ہے، گناہ فساد کے دائی ہے. جتنے گناہ بڑھیں گے فساد دنیا میں بڑھتا جائے گا، حالات بڑھتے جائیں گے. جتنی نیکیاں آئے گی دنیا میں امن و امان آئے گا. امن و امان کے آنے کا راستہ نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہے. اعمال صالحہ کا وجود امن و امان کا دائی ہے. اور اعمال طالحہ یعنی گناہوں کا ارتکاب برائیوں کا دائی ہے، فساد کا دائی ہے، دنیا سے امن اٹھنے کا دائی ہے. جان آگے فرماتے ہیں یہ تو اس امت کے ساتھ اللہ کا سرکار کے قدموں کی وجہ سے بہت بڑا کرم ہے. ورنہ اگر دنیا میں ہمارے کیے ہوئے گناہ کی علامتیں ہمارے جسم پر پڑنا شروع ہو جائے تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کہتا ہوں ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں دیتے. اگر پیشانی پر جو گناہ کر رہے ہیں اس کی نشانیاں بننا شروع ہو جائے تو پیشانی چھپا کے چلے گا آدمی، چہرہ چھپا کے چلے گا آدمی، جسم چھپا کے چلے گا آدمی کہ میری برائیاں ظاہر ہو جائے گی. لیکن اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے ستار ہیں، بڑے پردہ پوش ہیں. انہوں نے ہمارے جرائم کو چھپا دیا ہے. تاریخ میں لکھا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں کہ ان کے یہاں ایک پریشانی یہ تھی کہ جب وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو دن کو جتنے گناہ انہوں نے کیے ان کے دروازے کے اوپر رات کو ترتیب سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر آدمی پڑھ لیتا، پڑھ سکتا. تو یہ کیسے لکھے ہوئے ہوں؟ دنیا میں اس کی کوئی مثال اور نظیر ہے؟ جی ہے. جو لوگ اپنا بکنگ کرواتے ہیں ٹرین میں، فرسٹ اے سی کا، سیکنڈ اے سی کا یا کامن ڈبوں کا، ان کا سیٹ نمبر کیا ہے؟ یہ نام کے ساتھ دروازے کے ڈبے کے باہر کے حصے میں لگا ہوا ہے. وہ اندر بیٹھنے والے حضرات کون کون ہیں یہ باہر لسٹ لگا ہوا ہے. جیسے اندر بیٹھنے والوں کا لسٹ باہر لگا دیا پہلے سے، فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کا لسٹ ان کے دروازوں پہ لگا. ہم سرکار کے قدموں کی برکت دیکھیں. آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلے کو اٹھا دیا اور ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا. ورنہ جو گناہ نہیں ظاہر ہوتے اس کو بھی عوام اور لوگ اچھالتے پھرتے ہیں. تو جب وہ لیسٹ آئی ہوتی ہاتھ میں تو کیا کرتے؟ یہ لوگ جینے دیتے کیا؟ باہر نکلنا دشوار کر دیتے. ایک چھوٹی سی چیز ہاتھ میں آتی ہے تو جینا دور کر دیتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اتنے گناہوں کی فہرست روزانہ معلوم ہو تو کیا ہوگا، اور ہر آدمی کو دوسرے کی فہرست معلوم ہو تو یہ عالم کا کیا ہوتا. اللہ نے کرم کر دیا. چند خصائص ہیں سرکار کے اور آپ کی برکت سے اللہ کی نوازش ہے امت پر اور اس کی برکت آئی سرکار کے قدموں سے. وہ سرکار نے بیان فرمائی. مثال کے طور پر یوں فرمایا کہ پہلی امتوں میں قربانیاں کے گوشت کے کھانے کی اجازت نہیں، بلکہ جو بھی قربانی کرتا تھا وہ ایک اونچی جگہ پر اپنی قربانی کا گوشت رکھ دیتا، جانور کو رکھ دیتا. آسمان سے ایک سفید آگ آتی تھی اور وہ جانور کو کھا جاتی تھی. یا جو بھی قربانی اور صدقہ پیش کرے اس کو کھا جاتی تھی. یہ اس کی قبولیت کی علامت. لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیوں کے گوشت جائز قرار دیے اور فرمایا کہ تم کھا سکتے. یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ سرکار نے اپنے مدنی دور میں جب قربانیوں کا آغاز فرمایا، جب تک قربانی شروع ہوئی سرکار اپنی تک قربانی فرمائی اور امت کی طرف سے بھی قربانیاں فرمائی. مدنی زندگی میں سرکار نے شروع کے سالوں میں گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کر دیا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے، اور پھر بعد میں اجازت دے دی کہ اب جتنا رکھنا ہے رکھو، یہاں تک کہ دوسرے سال تک رکھو، کوئی بات نہیں. لوگ رکھتے منع نہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا منع کیوں فرمایا تھا؟ منع اس لیے فرمایا تھا کہ مدنی زندگی میں ابتدائی دور میں لوگوں کے حالات بڑے سخت تھے، فقر و فاقہ کا دور چل رہا تھا اور کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے. چند لوگ قربانی کرتے تھے تو حکم تھا کہ 3 دن میں اپنی قربانیوں کے گوشت تقسیم کر دو تاکہ سب کو کوئی نہ کوئی گوشت مل جائے. جمع کر کے رکھو گے تو دوسرے محروم رہ جائے گا. لیکن جب اللہ نے مالی فراوانی عطا فرمائی اور فرمایا کہ فراوانی ہر ایک آدمی قربانی کرتا ہے، حج میں سرکار نے 100 قربانی فرمائی، 100 اونٹ قربان کیے اور 100 میں سے 63 اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے. تو سامنے ریوڑ لگا ہوا ہے اونٹوں کا، اور جیسے ہی ایک اونٹ کو سرکار نہر فرماتے ہیں وہ گر جاتا ہے، فوراً دوسرا آ کر کے اپنی گردن سرکار کے سامنے پیش کرتا ہے. سر خود نماز برکت بامید روز یہاں کے بشکار خانی آمد کہ جنگل کے درندے اور جنگل کے گرد اس بات کے انتظار میں ہے کہ ہمارا محبوب آئے تو ہم اس کے ہاتھ سے قربان ہوں. تو فرماتے ہیں 63 اونٹ سرکار نے اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے اور اونٹ اپنی گردنیں سرکار کے سامنے پیش کرتے تھے کہ محبوب کے ہاتھوں سے قربان ہونا نصیب داروں کی بات ہے اور قسمت والوں کی بات ہے کہ سرکار کے ہاتھ پڑ جائیں اور آپ کے ہاتھ سے قربان ہو جائیں. لیکن 63 کے بعد سرکار کو فطری طور پر پکانا، آپ نے نیزہ اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا. علماء نے لکھا کہ پوری زندگی کی قربانی سرکار نے کر دی کیونکہ 63 سال کی عمر 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر پڑ. اور باقی کی جو قربانی کا موقع آیا تو حضرت علی نے نیزہ ہمارا اونٹ ادھر جا رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، قریب نہیں آنا چاہتا. بھائی سرکار کے دست مبارک الگ ہیں اور پھر حضرت علی کی بات ہے. باقی کے 100 اونٹوں کا بقیہ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہر کر. سرکار ایک جانور امت کی طرف سے ہمیشہ جو ہے قربان کرنا، تو امت کو ہر موڑ پر خیال میں رکھا ہے. فرمان پہلے والوں کے لیے پہلی امتوں میں مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین دنیا کی جہاں بھی چلا جائے آدمی وہاں اس کو نماز پڑھنے کا وہ اس کے لیے مسجد ہے. تو کوئی باقی مسجد کا انتظار نہیں، پوری روئے زمین ہمارے لیے مسجد ہے. یہ رونا رونے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ بابر تیری مسجد میں ہم جا کے اذان دیں گے. جس مسجد میں اذان ہوتی ہے وہی نماز پڑھ لے تو اچھا ہوگا، وہاں تک اذان دینے جانے کی ضرورت نہیں. اپنی مسجد میں نماز ادا کرنے پر جانا یہ ضروری ہے. اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ وہاں اذان کیوں ہوئی، ہاں یہ ضرور پوچھیں گے کہ اذان ہوئی تو گیا تھا کہاں، اپنی علاقے کی مسجد میں نماز میں کیوں نہیں تھا، فجر میں کیوں نہیں تھا.
جو پہلے سوال کیے جائیں. اور دوسری بات، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا. کسی کا خون کیا نہ ہو اس کا حساب پہلے لیا جائے گا. تیسری خصوصیت سرکار کی کیا رہی اور اس کی برکت سے امت کو ملی؟ پہلے طہارت کے لیے پانی کے علاوہ کسی اور چیز کا استعمال نہیں ہو سکتا تھا. فرمایا اب میری امت کے لیے یہ روح زمین کو تیمم کا ذریعہ بنا دیا اور فرمایا پانی 10 سال تک نہ ملے اور جنابت لاحق ہو تو بھی اسے جو ہے تیمم کے ذریعے سے طہارت کا درجہ حاصل ہوگا اور نماز پڑھ سکتا. بتائیے امت کے ساتھ کس قدر شفقت کا معاملہ سرکار کی برکت سے رہا. یہی حال غنیمتوں کے اموال جو جہاد کے موقع پر حاصل ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں رہا. اور حضور کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ جو ہیں اس قدر باروب ہیں کہ 1 مہینے کی مسافت سے گزرنے والا یا وہاں رہنے والا آپ کے روب سے کانپتا ہے. مسیرت شہری 1 مہینے کی مسافت پر رہ رہا ہے لیکن نام رسول آتا ہے تو کبھی اس کی جسم کے اندر آ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے روب رکھا تھا حضور کے نام میں اور حضور کی شان میں. سوال ہوتا ہے کہ پھر لوگ کہتے رہتے تھے آپ کے پاس جب اس قدر پر ہو فرمایا پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا اور فرمایا جب روب اتنا تھا تو لڑنے کے لیے بدر میں کیوں چلے آئے اور خود میں کیوں چلے آئے؟ اس کا جواب تو علماء دیتے ہیں. طلبا اپنی جگہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور اس کے مدرسہ ہی جو ہے مناسب جگہ ہے. جہاں آپ بھی تشریف لائیے تو وہاں تفصیل سے معلوم ہوگا کہ یہ کس کو کہتے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اور آگے فرماتے ہیں يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ. مجرموں کو پہچان لیا جائے گا ان کی نشانیوں کے ذریعے سے. سیما کے معنی علامت کے ہیں اور نشان کے ہیں. یعرف المجرمون بسیماہم. ان کی نشانیاں جو چہروں پر جسموں پر مختلف طریقوں کی بنی ہوئی ہے اس کے ذریعے میں پہچان لیا جائے گا. بھائی یہ جملہ سوالیہ ہے کہ نہیں ہے. ایک نشان کے ذریعے سے پہچان دیتے ہیں کہ بھائی یہ کوئسچن ہے یہ آنسر ہے. اللہ کے یہاں گناہوں کی علامتیں بنی ہوئی ہیں. ان علامتوں کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. گناہگار جناتوں کو بھی پہچانا جائے گا انسانوں کو بھی پہچانا جائے گا. ان کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے پاس ان کا سب علم پہلے سے موجود ہے. ہمارے فرماتے ہیں وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. ان کو پکڑ لیا جائے گا. نواسی جو ہے نا یہ جمع ہے ناصیتوں کی اور ناصیتوں اصل میں پیشانی پر ہونے والے تالوں کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے جبہتن اور ایک ہوتا ہے جبینتن. دونوں کے اندر فرق ہے. جبہتن پیشانی کو کہتے ہیں. جبین جو ہے پیشانی کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وہاں فرمایا کیونکہ کروٹ پر لکھا ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ کہیں تو پیشانی کے تالوں سے پکڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے عزتی کی اور ذلتی کی انتہا ہے کہ پکڑ لیا جائے گا سر کے بالوں سے. پیشانی کی اسی میں آپ کے پیشانی کے بال سے شروع ہوتا ہے نا معاملہ سر کے بالوں کا. تو فرماتے ہیں کھینچا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اور فرمایا کہیں پیروں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے. حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریاوادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ماجدی میں فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں وجود پذیر ہو سکتی ہیں. کبھی اس طرح کبھی اس طرح. ہمارے بیچارے جیلانی صاحب مرحوم تھے. ان کو پوچھا وہ نائی تھے بال بناتے تھے. ان کو پوچھا کہ حضرت کس طرح. انہوں نے کہا کہ صبح میں اس طرح اور رات کو اس طرح. تو فرماتے ہیں کبھی تو یہ عالم ہوگا کہ بال پکڑیں گے اور دھکیل دیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. اور کہیں یہ فرمایا کہ پیر سے کھینچیں گے. یہ ذلتی کی انتہا ہے کہ کسی کو پیر سے کھینچ کر پھینکا جائے.
کھینچ کر پھینکتے ہیں کوڑا دان کے اندر. ورنہ گنہگاروں کی بے عزتی ایک تو عذاب کیا جائے گا، لیکن بے عزتی کی سرے مقصد جو انتہا ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ پیشانی کے بل پکڑ کر ڈالا جائے گا، سر کے بالوں سے کھینچ کر ڈالا جائے گا. اور بعض حضرات نے ایک بار بات کہی کہ سر کے بال اور پیروں دونوں کو جوڑا جائے گا اور گانٹ لگا کر پھینکا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے. میں کہہ رہا تھا کہ راتیں انتہائی فضائل سے لبریز ہیں اور آیتیں جو ہے انتہائی طور پر ڈرا رہی ہیں اور ہمیں ساتھ یہ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو بھولو گے؟ اب ایک طرف تو عذاب کے عذاب کی بات کر رہے ہیں، یوں پکڑیں گے یوں ڈالیں گے، اس میں کیا نعمت ہے؟ اور فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا نعمتیں ہیں جس کو تم بھول جاؤ؟ یہ نعمت بعض چیزوں کا نعمت ہونا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ بھی نعمت ہوتی ہے. بھائی حافظے کا کمی ہونا نعمت ہے. لوگ علاج کہتے ہیں کہ ہمارے کو یاد نہیں رہتا. کیا یاد نہیں رہتا؟ کہ ہونا پیسہ اس کا کتنا جانا ہے میرے کو یاد نہیں رہتا. تو آدمی لے کے پھر حافظہ کمزور کر بیٹھے. تو فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا کہ حافظہ کمی ہو، اور آدمی چاہتا ہے کہ حافظہ کمی ہو مجھے یاد رہے، لیکن ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھول جانا بھی نعمت ہے. کوئی نہیں مانے گا اس کو کہ بھول جانا تو کوئی نعمت ہوتا ہے. بھائی جب کوئی بہت زیادہ غمگین اور ٹینشن کے اندر ہوتا ہے تو ہم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کیا اتنا غمگین ہے، بھول جا غم کو. دیکھو بھول جانا بھی نعمت ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو خبر دے رہے یوں ہوگا یہ بھی نعمت ہے، کیونکہ آدمی کو کون سے گناہ پر کیا سزا ہونے والی ہے اگر اس کا پتہ نہیں ہوتا تو آدمی بے پرواہی سے اور بے دھڑک گناہ کیا چلا جاتا ہے اور اسے ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن جب اتنا ڈرا دیں گے، اطلاع دیں گے کہ یوں ہوگا یوں تمہاری بے عزتی ہوگی، تو کیا کرے گا آدمی؟ ڈر جائے گا، گناہ کو چھوڑ دے گا. تو یہ اطلاع دینا گناہ کے چھوڑنے اور اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کی تمہید ہے، اس بنا پر نعمت ہے. آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. بیمار ہیں، آج شام کو آئے تھے اور اپنے بیٹے کے سلسلے میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے شفا کاملہ عطا فرمائے، خیر اور عافیت کے ساتھ صحت نصیب فرمائے. حافظ قطب الدین بلساڑ والے ہمارے عبدال بھائی کے رشتہ داروں میں ہیں اور بڑے نیک انسان ہیں. بیمار چل رہے ہیں، بلکہ بدھ کے روز انتقال فرما گئے. ایک عرصے تک الحمدللہ انہوں نے کام کیا، مسجد کے امام رہے، دوسرے بھی کئی کام انہوں نے اپنے اپنے وقت پر کیے. اور مرحوم کو کہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے. دعا رکھاتے ہیں جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے، جو جیسے جیسے پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اشف أعمالنا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين.
روزی نصیب فرما دے، منمانی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اپنے مقبول بندوں میں سے ہمیں بنا دے، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، ہمیں ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما، اے اللہ باقیانہ عاصیانہ داغیانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھتے ایمان پر زندہ رکھ، جو وقت آپ کے ہو گلنے والی موت عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کم سے کم ہے 24 گھنٹے، زیادہ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، درود پاک جو آسان لگے، 200 مرتبہ 24 گھنٹے کم سے کم، زیادہ جتنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، استغفار جو بھی آسان لگے، ہمارے کارڈ میں لکھا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ 200 سے زیادہ پڑھنا چاہے کوئی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ مراقبہ چند منٹوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن، حافظ قرآن کے لیے تقریباً 1 پارہ، اور جو ذرا حافظ نہیں وہ 5 پارہ کم سے کم تلاوت قرآن کریم کریں۔ مراقبہ اصل ہے جس کو لوگ نہیں کرتے اور کہتے ہیں مولانا وہ تصویر کی مراقبہ نہیں کیا، یہ تو اصل ہے، ہمارے سلسلے کی جان ہے، لہذا مراقبہ تو بہت ضروری ہے، چند منٹوں کے لیے صحیح لیکن مراقبہ ضرور کریں، اور تلاوت قرآن نہ چھوڑیں، اس بنا پر کہ روحانی درجے بلند ہونے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے تفصیل بھی ہے، لہٰذا اس کو بھی جاری رکھیں، روشنی بند کریں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا
تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے, اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو, جسم میں حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے, لگاتار تصور رکھا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, اور دل اللہ 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 کر رہا. اور سے تھوڑی دیر تک مراقبہ. بیدار شو بیدار شو بیدار شو, غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. ہم نے ہمارے دلوں کو غفلت میں ڈبا کے رکھا ہے, گناہوں کے سمندر میں ڈبا کے رکھا ہے. ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو, اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتی. اللہ کی یاد. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. دنیا میں اپل کوئی گئی تیری کیسی نادانی نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا, اور ساتھ تیرے کفن جائے گا. جب آنکھیں بند ہو ضرور سوچیں قبر کا اندھیرا کیا ہوگا. اور ذرا غور کریں کہ کہنے پر آنکھیں تک کی ایک دن ایسا آئے گا کہ آنکھوں پر جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب درود پاک پڑھ کر دعا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ
أهله وصل على محمد كما هو أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لو تملكنا منها خيرا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الجن وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فأعظمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم سهل لنا في أمورنا كلها. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بالسوء. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اللہ جو حجاج حج کر رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما. پورے عالم کے مسلمانوں کو قبول فرما. اللہ جو طلب رکھتے ہیں ان کو بار بار تیرے در پر حاضر کے لیے بلا لے اور اللہ ان کو بھی یہ سعادت سے برابر فرما دے. اللہ ان کی سب دعاؤں کو اپنے فضل سے حجاج کرام کی قبول فرما. جاتے آتے ان کی حفاظت فرما. اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما. ان کی طاعات اور عبادات کو قبول فرما. اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما. ہر قسم کے ناگوار حالات سے حفاظت فرما. فتنوں سے اللہ پورے علاقے کی حفاظت فرما. اللہ خیر اور عافیت کے ساتھ یہ علاقہ اور یہ محفوظ چیزیں عطا فرما. اللہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں قربانیوں کی عافیت کے ساتھ تکمیل پذیر فرما. ہر قسم کے ناگوار حادثے کے رونما ہونے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ذاکر اور شاکر بنا دے. اللہ ان دنوں میں عبادتوں کا جذبہ دے دے. اللہ راتوں کو تجھ سے مانگنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اللہ گناہ گاروں کو جس طرح سے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جاتا ہے اے اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما. اللہ یہ بھیانک مناظر میں ہماری حفاظت فرما. اللہ آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرما. اللہ دنیا کی بے عزتیوں سے حفاظت فرما. اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کے بگاڑ دور فرما. اللہ ہمارے قلوبوں کو نور معرفت سے منور فرما. اللہ زبانوں پر تیرا ذکر جاری فرما دے. اللہ ہمارے قلوب چھا پڑ گئے ہیں اللہ ان کو جاری فرما دے. اللہ یہ محفل کو قبول کر لے. اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا منظور کر لے. اللہ ہمیں تیرے نام لینا نہیں آتا. تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں آتا. اللہ ہماری بے عزتیوں کو معاف فرما دے. اللہ تیرے دربار میں انبیاء کے اعمال اولیاء کے اعمال صحابہ کے اعمال اللہ ہمارے پاس تو ان کی صحیح نقل بھی نہیں ہے. اللہ جو ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں اپنے فضل سے منظور فرما لے. اللہ اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے. اللہ یہ شکل اعمال بھی بگڑی ہوئی ہے لیکن تو چاہے تو قبول کر سکتا ہے. اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں جا کر ہم ہاتھ پھیلا سکتے ہیں اور اللہ ہم دامن پھیلا سکتے ہیں. اللہ تو نے کہا ہے کہ تم ٹوٹے ہوئے کتنے بھی ہو لیکن میرے دروازے پہ آنا. تم بگڑے ہوئے کتنے بھی ہو میرے دروازے پہ آنا. تم گناہوں میں لکڑے ہوئے کتنے بھی ہو میرے دروازے پہ آنا. اللہ ہم نے تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں. اپنے فضل سے اب ہمیں شرط قبولیت دے دے. یہ گناہوں کے سمندر سے ہمیں نکال دے. اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے. اللہ کتنی لمبی فہرست ہے ہماری گناہوں کی لیکن کتنا کرم کر رکھا ہے کہ تمہیں پردے ڈال رکھے ہیں. اے اللہ کل آخرت میں بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرما. اللہ کی شان ستائی کا ظہور فرما. اے اللہ معافی کے پروانے عطا فرما دے. اللہ تو معاف فرما دے تو تیری شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہم جیسوں کے بگڑوں کی تو باتیں بن جاتی ہے. اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے.
اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے. اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ اقتصادی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ گھریلو پریشانیاں دور فرما دے. اللہ میاں بیویوں کے جھگڑے ختم فرما دے. آپس میں محبتیں دے دے. اللہ اولاد ماں باپ سے بگڑی ہوئی ہے، اللہ اپنے فضل سے انہیں سچا اور پکا فرما بردار بنا دے. اللہ قربانیوں کے یہ زمانے میں ہمیں تیرے احکام کا پابند بنا دے. کسی کی جان آزادی اور کسی کی ایذا رسانی ہمارا مقصد نہ ہو. اللہ تجھے راضی کرنا ہمارا مقصد ہو. ہمیں یہ بات سمجھا دے. اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ویسے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما. جو مقروض ہیں غیر سے قرضے پورے فرما دے. اللہ جن کے کاروبار ٹھپ ہیں غیر سے چلا دے. اللہ جن کے کاروبار پریشان ہیں اللہ وہ پریشانیاں دور فرما دے. الہ العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا ہو، اللہ ان تمام کی دعاؤں کو اور ان کی حاجات کا غیر سے تقبل فرما دے. اللہ طلبا کو علم نافع عمل صالح عبادت کا فرما. اللہ علماء کے فیوز میں اور علوم میں برکتیں عطا فرما. اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. امت کے ایک فرد کی مغفرت فرما. اللہ گھروں پر نہ بہن سن رہی ہیں انہوں نے بھی ہاتھ پھیلا رکھے ہیں. اللہ ان کی دعائیں بھی سن لے، ان کی بتائیں بھی سن لے. الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ